بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا 9 اپریل 2022 کی رات سے لے کر اب تک 2-3 ادارے ہمارے سامنے پورے طریقے سے ایکسپوز ہوئے۔ ان میں سے ایک FIA، ایک پولیس۔ یہ ادارے جو ہے وہ مطلب کہ جس نے بھی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں مدد کی، سیاستدانوں نے یا پھر غیر سیاسی لوگوں نے، ان دونوں اداروں کو، پولیس کو اور FIA کو، انہوں نے استعمال کیا اپنے مقاصد کے لیے۔ آپ دیکھیں FIA ہر وہ کیس بنا رہی ہے جس پہ اس کا تک ہی نہیں بنتا، اور پولیس ہر اس بندے کو اٹھا رہی ہے جس کے اندر ذرا برابر بھی یہ ان کو شک گزرتا ہے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے، کوئی چاہے لڑکی ہے یا پھر عورت ہے یا پھر کوئی بچہ ہے یا پھر کوئی بڑا ہے یا پھر کوئی بوڑھی عورت ہے یا پھر کوئی بزرگ ہے۔ جس بندے یا بندی نے بھی PTI کا نام لیا، عمران خان کی سپورٹ کی، اس بندی یا بندے کو ہر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کسی دہشت گرد کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں اس بے شرم اور بے غیرت پولیس والوں نے، خاص طور پہ یہ پنجاب پولیس جو ہے، اس نے ایک 70-75 سالہ بوڑھی عورت کو کیا کہا، عثمان ڈار کی والدہ کو، اگر آپ کا بیٹا نہ ملا تو ہم آپ کی عزت لوٹ لیں گے۔ ان کے اپنے گھر میں مائیں نہیں ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ پھر نہ صرف اس پر بس کی بلکہ ان کا گریبان پھاڑا، گلا پھاڑا گیا، اس عورت کا لٹرلی گلا پھاڑا۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اب کل پرسوں احتجاج ہوا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے احتجاج تو کرنا ہے، آپ نے ان کے مینڈیٹ کو چرایا۔ مہارانی صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں، اور شہباز شریف بھکاری صاحب جو وزیر اعظم بن گئے ہیں پاکستان کے دوبارہ سے، ان لوگوں کا اپنا مینڈیٹ تو کوئی تھا نہیں، عوام کا مینڈیٹ کسی نے چرا کے ان کی جھولی میں ڈالا اور یہ پردھان منتری اور ایک مکھی منتری بن گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ایک خاتون، اور جس کو بولنے کی تمیز نہیں، اور دوسری طرف ایک بھکاری جو خود کہہ چکا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ جو مجبوری پاکستان کی ہے اوپر تو حل نہیں ہوئی، ان کی عیاشیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ کل بھی انہوں نے ناشتے اور کھابے چلائے جس طرح ان کے باپ کا پیسہ ہو۔ وہ حلف برداری کی تقریب سے پہلے اور وزیر اعظم الیکٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ناشتے اور کھابے چلا دی ہیں۔ بہرحال پولیس والوں نے بندہ ایک پکڑا، جس طرح پچھلے سال انہی دنوں میں ذلے شاہ ایک معصوم انسان کو پکڑا انہوں نے، لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے جسم کے مختلف اعضاء پر تشدد کیا گیا۔ نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ ان کو پھاڑا گیا تاکہ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ باہر جائے اور لوگ تحریک انصاف کا نام لینے کے لیے جو ہے وہ 100 بار سوچے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس بار انہوں نے GPO چوک لاہور سے پکڑا احمد شاہ نامی ایک لڑکے کو، اور اس کو جو ہے وہ جس طرح پکڑ رہے ہیں، آپ اس کی ویڈیو YouTube کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں، کسی دہشت گرد کو اسی طرح پکڑتے ہیں۔ اب اس کو پکڑا، وہاں پہ پولیس والوں نے اس پر جو ہے وہ تشدد کیا۔ تشدد کے اندر اس کے سر پر کسی پولیس والے نے مارا ڈنڈا، وہ ہو گیا بے ہوش۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ جنرل ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں داخل ہے۔ پہلے تو پولیس اس بات پہ یہ کرتی رہی کہ ہم نے تو گرفتار کیا ہی نہیں، پھر جب فوٹیج آئی تو پھر انہوں نے تحریک انصاف کے ہی ایک دوسرے کارکن پر پرچہ ڈال دیا۔ لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پولیس والوں نے جب اس کو اٹھایا تھا احمد شاہ کو، وہ صحت مند تھا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو پولیس والے ہیں ان کے اندر کوئی شرم حیا غیرت کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ ایک وقت تو بدلے گا۔ یہ تو ریالٹی ہے کہ جن کا مینڈیٹ جن کو عوام نے دیا ہے، ایک نہ ایک دن یہ آئیں گے تو ضرور، سال لگ جائے 6 مہینے لگ جائیں، اس سے زیادہ تو لگ نہیں سکتے، وہ آئیں گے ضرور۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ وہی ہو، ان پولیس والوں کے ساتھ جس طرح ان لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیں ایک لڑکی کو اٹھاتے ہیں، طیبہ راجہ کو، اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس کی ماں کو کسی نے غلط ویڈیو بھیجی، مطلب کسی اور لڑکی کی ویڈیو بھیجی جس کے ساتھ چند پولیس والے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور اس کی ماں کو تڑپایا گیا، رلایا گیا، بعد میں اس کو میسج دیا گیا کہ یہ طیبہ راجہ تھی، اس کا ریپ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ عجیب سی بات ہے، بہنیں، بیٹیاں، مائیں سب کے گھر ہوتی ہیں، لیکن یہ بے غیرت، بے شرم لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہ برتی جائے، چاہے وہ پولیس والے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے اس کی بوڑھی ماں ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جس طرح ان لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا۔ اب کسی کو سپورٹ کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اب ایک بندہ، ایک جوان آدمی، آخر وہ کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی باپ کا بیٹا ہوگا، کسی ماں کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں یہ بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی جذباتی ہو سکتا ہے یہ میری ویڈیو ہو، میں اس پر شرمندہ ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو کسی اگر مہذب معاشرے میں ہوں تو ان کا جینا بھی وہاں پہ جو ہے وہ دشوار ہو جائے ان پولیس والوں کا۔ یہ پولیس والے کسی اور کی نوکری کر رہے ہیں، ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں اور کسی اور کے تلوے چاٹتے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مفاہمت اور مساک معیشت کرنی چاہیے اپوزیشن والوں کو۔ شہباز شریف صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ جب مینڈیٹ عوام کا نہ ہو تو بندہ جو ہے نا وہ سٹھیا جاتا ہے۔ کل شہباز شریف صاحب نے سلام کر کے کہا میں آپ کا اپوزیشن لیڈر ہوں، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن لیڈر کہہ بیٹھا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر حق اور سچ کی بات علیحدہ سے ہو اور جو باطل ہے وہ علیحدہ سے ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ مجھے کس نے جتوایا اور میں کیوں جیتا ہوں۔ مینڈیٹ جب نہ ملا ہو، اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ایک طرف مساک معیشت اور مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن کے بندوں کو اٹھا کے ان کے اوپر تشدد کروا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ ویڈیو تو کھیل رہی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی جرت اور ایسا کوئی اخلاقی سامان نہیں ہے کہ یہ کوٹ لکھپت جیل میں جا کر ان خواتین کو ہی، ان سے ہی ملاقات کر لیں جن کو انہوں نے 9 مئی کے جھوٹے ایک ڈرامے میں پکڑا اور اب تک گرفتار ہے۔ اور یہ جو ہیرو بنانے والی بات ہے، اگر آپ دیکھیں یہ پولیس والیاں اور پولیس والے، میرا خیال ہے کہ یہ اب انف از انف، ان کا اب جو ہے وہ تیا پاچا کرنا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اچ چکی ہوئی ہے، جس طرح وہ پنجابی کہتے ہیں نا، اچ چوک کے رکھنا، جھوٹ اور اسی طرح کی بکواس بازیاں اور لوگوں پر تشدد اور اس طرح کی باتیں۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت بہت ہو چکا، یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ یہ یاد کر لیں کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹ چکا تھا، تب بھی جنرل یحییٰ جو ہے وہ اپنی آئی پہ باز نہیں آ رہا تھا، اس نے آئین بھی لکھوا لیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس سے، یا اس وقت کے میرا خیال ہے جج تھے، یا میں تصدیق کر کے بتاؤں گا کو کارنینیس، اس وقت ان سے آئین بھی لکھوا لیا، لیکن وہ بغاوت لوگوں کی کھڑی ہو گئی تو پھر جنرل یحییٰ کو جانا پڑا۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو 1977 کے اندر کس طرح دھاندلی کروائی، لوگوں کو مروایا، پٹوایا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروایا، خود کے اوپر جمہوریت نافذ نہیں کرتے، دوسروں کے لیے جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ اسی طرح اب ہو رہا ہے، اب یہ 1977 یا 1971 کی حالات نہیں ہے، اب یہ 2024 ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا کون دشمن ہے، کون ان کا دوست ہے۔ بہرحال ہم احمد شاہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے دل کو ٹھنڈک دے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے۔ آپ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ ملک اس کالی رات سے نکلے، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔